بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کی کفالت میں۔ حضرت عبد المطلب عرب کے نامور جہاندیدہ اور بزرگ ترین شخصیت تھے۔ قدرت نے حسن باطن کے ساتھ حسن ظاہر بھی بڑی فیاضی سے عطا فرمایا تھا۔ بڑے جامع زیب، صبا رفتار اور سروقامت انسان تھے۔ دیکھنے والا مبہوت ہو جاتا اور مردانہ حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ عام تاثر یہ تھا کہ 14ویں کے چاند کی طرح ان کا چہرہ درخشاں، پرکشش اور جاذب نظر ہے، اور وہ اپنے زمانے کے بڑے ہی وجیح اور باوقار انسان ہیں، جن میں بزرگی اور زیبائی کا حسن امتزاج پایا جاتا ہے۔ قدرت نے انہیں سب ظاہری اور باطنی فضائل اس لیے فراوانی سے عطا فرمائے تھے کیونکہ ان کے حصے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد یعنی دادا ہونے کا شرف آ چکا تھا، سو یہ سب کرامتیں بلا واسطہ فضائل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ایک باب تھیں۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بالکل یتیم ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے دادا کی توجہ اور محبت کا مرکز بن گئے اور ان کی اپنی اولاد ثانوی حیثیت اختیار کر گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے کہیں جاتے تو ان کی بے قراری اور پریشانی کی انتہا نہ رہتی۔ محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت ہونے کا انہیں پورا احساس و اعتماد بھی تھا۔ جب کوئی کام نہ ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتے یا آپ کو اس میں شریک کر لیتے، وہ کام فوراً پایا تکمیل کو پہنچ جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ گم ہو گئے۔ تلاش میں اپنے بیٹوں کو بھیجا مگر وہ ناکام رہے۔ انہوں نے پھر اپنے سابقہ تجربات کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مامور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے مگر واپسی میں کچھ دیر ہو گئی۔ اس پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ بھول گئے اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی دعائیں مانگنے لگے۔ جب زیادہ دیر ہوئی تو آپ کی تشویش اور بڑھ گئی۔ طواف کی حالت میں رو رو کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میرے شاہ سوار اور جگر پارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دے۔ اے رب کریم انہیں بھیج دے، اپنے ناچیز بندے پر احسان کر۔ وہ مسلسل دعا گریزاری اور طواف میں مصروف رہے یہاں تک کہ اطلاع ملی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ تلاش کر کے لے آئے ہیں۔ برکت و سعادت کے انہی مظاہر نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ جب بھی کھانا کھانے لگتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لاؤ۔ آپ کو لایا جاتا تب کھانا تناول کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے۔ ابن حشام روایت کرتے ہیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت و عظمت کا یہ عالم تھا کہ کعبہ کے زیر سایہ آپ کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی۔ آپ کا کوئی بیٹا عزت و احترام کی خاطر اس پر نہیں بیٹھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو اس مسند پر جلوہ افروز ہو جاتے۔ آپ کے چچا پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے تو عبد المطلب فرماتے، میرے بیٹے کو رہنے دو، اسے مسند سے نہ ہٹاؤ، خدا کی قسم میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور پشت مبارک پر ہاتھ پھیرتے رہتے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل فرماتے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ شکریہ۔